فارقوا۔ سوگواران امام مظلوم، ماتمداران حضرت سرکار سید الشہداء، محبان آل محمد، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جو آئے وہ ایک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک حادثہ نہیں تھا، وہ ایک نہضت تھی، وہ ایک جنبش تھی، وہ ایک حرکت تھی کہ جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اپنے خاندان کی قربانی پیش کر دی، اپنے نانا کے مقصد کو بچا لیا۔ اے میرے عزیزو، اگر پیغمبر اسلام بانی شریعت تھے تو حسین مجدد شریعت تھے، اگر پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو قرآن کو بچانے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی تھا۔ حسین کون تھے؟ یزید کون تھا؟ کربلا کی جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں تھی، کربلا کی جنگ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی، کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، نور و ظلمت کی جنگ تھی، تاریکی اور روشنی کی جنگ تھی۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کوئی اگر کسی سے جنگ کے ارادے سے آتا ہے، کوئی کسی سے جنگ کا ہدف لے کے آتا ہے تو معصوم بچوں کو نہیں لے کے آتا، عورتوں کو ساتھ میں نہیں لے کے آتا، لیکن حسین کربلا کے میدان میں اپنی عورتوں کو لے کے پہنچے، اپنے بچوں کو لے کے پہنچے۔ کون حسین؟ جسے سرکار پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ھذا حسین فارقو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھا مسجد میں گھر کا دروازہ کھلا، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، بھاگتا ہوا پیغمبر کے منبر کی طرف چلا، لیکن آبا میں پیر الجھا، بچہ زمین مسجد سے گر پڑا۔ پوری مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، پیغمبر کسی سے کہہ دیتے میرے حسین کو اٹھا دو، میرے بچے کو اٹھا دو، میرے نواسے کو اٹھا دو، لیکن کسی سے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرے حسین کو اٹھا دو۔ پیغمبر نے خطبے کو روکا، روکنے کے بعد منبر سے اترے، حسین کے پاس پہنچے، اپنے آغوش میں اٹھایا۔ کسی صحابی کو دے دیتے کہ لو میں خطبہ دے رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر حسین کو اپنے آغوش میں لے کر منبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد فرمایا ھذا حسین فارقو۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہ پیغمبر منبر سے اترے اور اترنے کے بعد امام حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ آغوش میں اٹھانے کے بعد امام حسین کو اپنی گود میں لے کر منبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور منبر پر جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد اعلان فرمایا ھذا حسین فارقو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اتنے اصحاب تھے، اتنے صحابی تھے، اتنے چاہنے والے تھے، شمع رسالت کے اتنے پروانے تھے، سب جانتے تھے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ھذا حسین فارقو، حسین کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج اگر مجھ سے حسین ہے تو کل میرا نام حسین سے زندہ ہوگا، کل نماز اگر ہوگی تو حسین کے دم سے ہوگی، اگر شریعت واقعی ہوگی تو حسین کے دم سے ہوگی۔ جسے ابھی آپ اذان سن رہے تھے، یہی وہ اذان تھی کہ جب سرکار سید الشہداء کے فرزند امام سجاد دربار یزید میں خطبہ دے رہے تھے، جب یزید نے دیکھا کہ کہیں خطبہ سید سجاد ہماری شکست کا باعث نہ بن جائے تو مؤذن کو حکم دیا، مؤذن کھڑا ہوا، گلدستہ اذان پہ پہنچا، اللہ اکبر کی آواز بلند کی، امام نے فرمایا بے شک اللہ بڑا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی شہادت دی، امام نے اذان کے جملے کو دہرایا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے کہا، امام نے کہا ذرا مؤذن رک جا، اے یزید بتا یہ محمد میرے نانا ہے یا تیرے نانا؟
یہ بتا یہ محمد میرے نانا ہے یا تیرے نانا؟ اگر تو کہے کہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا ہے، اگر یہ کہے کہ میرے نانا ہے تو ان کی ذریت کا خون کیوں بہایا، ان کی اولاد کو اسیر کیوں کیا، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں کیوں پھرایا؟ یہ یزید کون تھا؟ یہ ابی سفیان کا پوتا تھا، معاویہ کا لقب جگر تھا، ہند کا پوتا تھا، میسون کا بیٹا تھا، جو شراب خار میں تھا، جو بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، بچوں سے اغلام کرتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ باطل کا نمونہ تھا جو حق کے خلاصے کے سامنے میدان کربلا میں آیا تھا، حسین سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن حسین تحریک کربلا کو ابدی جنبش بنانا چاہتے تھے۔ آواز دی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جس کے سینے میں بھی حسینیت کا غم ہوگا، حسین سے محبت ہوگی، وہ یزید جیسوں کے سامنے صرف تسلیم خم نہیں کرے گا۔ ہم آج اسی حسینیت کا نوحہ منا رہے ہیں، حسینیت کا غم منا رہے ہیں۔ کون یزید کہ جس نے آل محمد کو رسوا کرنا چاہا، پیغمبر کو رسوا کرنا چاہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا، جب دربار یزید میں امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا، یزید کے سامنے سینی میں سجا کر پیش کیا تو یزید فخر سے جھومنے لگا اور کہنے لگا لیبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی رسالت آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ اس لیے کہ آج کاش ہمارے بدو وقت میں مارے گئے بزرگ زندہ ہوتے تو کہتے اے یزید تیرے ہاتھوں میں درد نہ ہو، تو نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ کون یزید؟ معاویہ کا لال یزید، ابی سفیان کا لال یزید، جس نے زندگی بھر پیغمبر سے جنگ کی، ہر محاذ پر پیغمبر کی مخالفت کی، وہ آج جنگ کر رہا ہے علی کے لال سے، پیغمبر کے نوازے سے، سیدہ کے بیٹے سے، اس سے جنگ کر رہا ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، علوے کلمہ حق کے لیے جس نے اپنی زندگی کو لٹا دیا۔ وہی حسین سجدہ آخر میں سر رکھ رہے ہیں، نماز عصر کا ہنگام آیا، حسین کشتے ذوالجلال سے زمین کربلا پر آئے۔ ایک مرتبہ حسین سجدہ آخر ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرکار سید الشہداء کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہے کہ حسین کا لاشا نہ زمین کربلا پر پہنچا، تیروں پر معلق رہا۔ اے میرے عزیزو، حسین کے ذوالجلال نے جب یہ دیکھا کہ میرا مولا زمین کربلا پر نہیں ہے، ایک ایک تیر کو کھینچنا شروع کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین کی پیشانی زمین کربلا تک نہیں پہنچ رہی تھی، حسین نے خاک کربلا کو جمع کیا، اپنی پیشانی تک پہنچایا، سر سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے مالک ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کہے تھے جو علی اکبر نے روز عاشورا، 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 قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے، حسین ہم سے تیرے دور کی آن باقی ہے، باقی ہے، نماز باقی ہے، مسجد کی شان باقی ہے، باقی ہے، حسین ہم سے تیرے دور کی آن باقی نبی کے لال کا ماتم
اسی طرح ہوگا نبی کے لال کا ماتم اسی طرح ہوگا نبی کے لال کا ماتم اسی طرح ہوگا نبی کے لال کا ماتم اسی طرح ہوگا ہمارے جسم میں جب تک یہ جان باقی ہے حسین نماز باقی ہے مسجد کی شان باقی ہے باقی